अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हमने अब बात करनी है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए का इजाफा तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ दावा करती है कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करेगी एक रिलीफ पैकेज के जरिए। ये कितना कारआमद होगा? प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इसके ऊपर हम बात करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर के ऊपर हमने बात करनी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई डील हुई है और इसके नतीजे में उन्होंने जो धरने की पहले कॉल दी थी उससे वो पीछे हट गए और वापस चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डील नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने अपना जो 6 दिन में वापस लौट के आने का बात है या बयानिया है वो वापस दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन में इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो वो वापस आएंगे और इस बार वो धरना देंगे। उन्होंने कहा पिछली बार लोगों के जज्बात बड़े भड़के हुए थे, सूरत हाल बिगड़ ना जाए, खुदा न खास्ता खून खराबा ना हो जाए, इसलिए वो धरना नहीं दिया उन्होंने और वापस चले गए, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक खत लिखा है, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि बताएं कि क्या एहतजाज उनका आईनी हक नहीं है, क्या वो पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे अहम बात, कहते हैं साबिक वजीर आज़म कि अगर जून में मुतालबात इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं तो बाकी तमाम जो बातें हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं हुकूमत से। अब ये जो सारे बयानात हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज की ख़ास तौर पे बॉडी लैंग्वेज, इसको हमारे तज्जियाकार कैसे एनालाइज करते हैं? इसके लिए बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या हुकूमत 6 दिन में इंतखाबात का ऐलान करेगी जैसे कि इमरान खान ने डेडलाइन दी है? हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं इनके पास। हमें ज्वाइन कर रहे सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, डील और नो डील, और क्या हुकूमत 6 दिन बाद इंतखाबात का ऐलान कर देगी जिसने अभी बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके ख़ास तौर पे? क्या ख्याल है आपका? मैं थोड़ा सा अभी बाकी पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त कि थोड़ा सा मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम दे दें क्योंकि हुकूमत के मज़े लूटती है फराह खान साहबा और मानिका ख़ानदान, और फिर मार खाने के लिए जो है वो हमारे पख्तून आ जाते हैं और मार भी वो खा जाते हैं। उस रोज़ भी जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी तो मैं जब नीचे उतरा तो इर्द गिर्द हमारे दफ्तर के सारे ही हमारे पख्तून थे, तो एक पख्तून होने के नाते आज मेरे साथ थोड़ी सी रियायत कर लें। दूसरी बात यह है कि आपको मैं उस दिन की रुदात सुनाता हूँ तो आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ क्या है और डील हुई है या नहीं हुई है। सुबह सवेरे जो इमरान खान साहब की टीम है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इनकी तरफ से उन लोगों के निचले लेवल के लोगों के साथ राब्ते शुरू हुए जिनके ये कहते हैं कि मैंने काल बंद की है, और उनसे कहा कि जी हमें कोई फैस सेविंग चाहिए या सेफ पैसे चाहिए, और फिर उनको कहा गया कि आप अयाज सादिक से रब्ता कर लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इधर स्पीकर के घर पे मुज़ाकरात हो रहे थे। अब अगर हुकूमत डिफेंसिव पे होती तो फिर हुकूमत को उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर आ गए, एक उससे अंदाज़ा लगाए कि मामला क्या था। और शुरू में परवेज़ खटक का रवैया बड़ा मुसालहाना और मुफाहिमाना था और बात कुछ यानी आगे इलेक्शन रिफॉर्म और इस तक भी बात चली गई थी। हुकूमत का उनको ऑफ़र उस वक़्त भी ये थी कि जो मुआहिदा आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया था धरने के लिए, उसी मुआहिदे को अडॉप्ट करते हैं और हम रास्ते खोल देते हैं और आप आ जाएँ। लेकिन फिर कुछ फ़ोनें आई और जब उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का फ़ैसला आ गया है तो शाह महमूद और असद उमर जो है वो बिपर गए, क्योंकि एक तो ये कि परवेज़ खटक के तो लोग उस पर शामिल थे ना। अच्छा। और असद उमर तो अपने इस्लामाबाद के लोगों को लीड करना चाहिए था, शाह महमूद को अपने मुल्तान के लोगों को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो भी जाके खान साहब के साथ उधर छुप गए थे और हेलीकॉप्टरों में आ जा रहे थे। तो उन्होंने फिर बिल्कुल रवैया अपनाया कि नहीं बस हमें इलेक्शन दो, और बस हमारे खान साहब नहीं मान रहे, और उससे मुज़ाकरात नाकाम हो गए और वो चले गए। फिर रात को जो कुछ हुआ तो आप किसी भी उससे चेक कर सकती हैं कि उन्होंने बात की थी लाखों लोग लाने का। रास्ते जब खुल गए, सब कुछ हो गया, एक तो मामला सारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, तो उनके पास टोटल यहाँ पे
5 سے لے کر 10,000 تک لوگ، یعنی جو ایک سائیڈ کے لوگ ہیں ان کے حامی. سر تو اگر مذاکرات ناکام ہو گئے آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کی خبر کے مطابق، تو سر پھر واپس خان صاحب گھر کیوں چلے گئے؟ جو دھرنا دے کر بیٹھے تھے، جو خان صاحب اس کی توجیہ دے رہے ہیں، کیا وہ پھر درست ہے؟ اور 6 دن کے بعد کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ دیکھیں کہ جب وہ خیبر پختونخوا بھی ان کی اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، دوسری طرف ایاز صادق، یوسف رضا گیلانی اور غیر سیاسی نمائندگوں کی موجودگی میں سنا جا رہا ہوا ہے. اور آخری ایک جو رپورٹ بھی ہوا ہے، طارق عزیز ہمارے دوست نے رپورٹ کیا ہے راجہ پرویز اشرف کے گھر، جس میں شاہ محمود قریشی غصے سے اٹھ کر پھر چلے گئے اور وہ ڈیٹ پہ، اور تحریک انصاف 6 مہینے کے بعد کی انتخابی ڈیٹ پہ بھی راضی تھی لیکن وہ ڈیٹ نہیں دی. اچھا، اب یہ کیوں نہیں ہوں گے 6 دنوں میں؟ اس کی وجہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسوں میں کہا تھا کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، تو مولانا صاحب نے اور زرداری صاحب نے ناراضگی میں میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب آپ نے کہا ڈیل ہو گئی ہوگی، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ ہاں، آپ سمجھتے ہیں ڈیل ہوئی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اوکے، ہاں نہیں، میری بات سن لیجیے. نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی میڈم شیخ. میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہوئے ہیں، ڈیل کا جو تاثر ہے یہ ایک تاثر ہے اسلام آباد میں. اب آگے سنیے، مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسوں میں بٹی صاحب کی بات کی تائید میں کہنے کی 2 جلسے ہوئے تھے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے 2-3 جملے میڈم شیخ، اس میں پھر وہ انہوں نے مولانا صاحب نے اور زرداری صاحب نے نواز شریف میرے محبوب قائد کو کہا کہ ان کو روکیں. نمبر 1 قانون سازی وہ کر رہے ہیں، ابھی کریں گے. اور نمبر 2 مشکل فیصلے وہ لے رہے ہیں، اس لیے کوئی انتخاب نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، مشکل فیصلے لے رہے ہیں، اب یہ بھی غیر مقبول لانگ مارچ کا وقتی پریشر ٹل گیا ہے، اس لیے کریں گے. اور پاکستان میں کون ہے جو اقتدار چھوڑتا ہے؟ اور پھر ابھی ٹھیک ہے سر، بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ، آپ کا مشکل فیصلے والا پوائنٹ بالکل درست. لیکن سر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں بڑی جلد بازی میں لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کی گئی، تو یہ تو کہتے کہ حکومت کو کچھ جلد بازی ہے. کیوں؟ ذرا اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. محمل، کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ کیا حکومت آنے والے 6 دنوں میں جو ڈیڈ لائن ختم ہوگی انتخابات کا اعلان کرے گی اس کے بعد؟ نہیں علینا، لگ تو نہیں رہا بالکل بھی ایسا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے فیصلے جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں جو اس طرح بڑھایا، پھر مزید بھی ابھی ٹف ڈیسیژنز اکنامک لینی ہے، تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کی حکومت جا رہی ہے. ہم نے دیکھا تھا وہ کس شش و پن میں تھے پہلے. اس وقت جو ایک چیز ہے، یہ تحریک انصاف کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس چیز کے اوپر سوال ضرور کر رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے. ان کے لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اس پارٹی کو ایک تحریک سے پارٹی بنایا تھا جہانگیر ترین صاحب نے، وہ ان کو بڑا کریڈٹ اس چیز کا دیتے ہیں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اب یہ پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت جو 3.5 سال حکومت میں بھی رہی ہے فیڈرل لیول پہ، کیا یہ واپس اب ایک صرف موومنٹ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے پاپولیرٹی تو بہت زیادہ ہے خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پلاننگ کیا ہے، پلان بی کیا ہے؟ آپ نے ان کی پریس کانفرنس کی بات کی، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، پھر وہ 5-6 دن کی جو ڈیڈ لائن آ رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا 5-6 دن بعد لوگ نکلیں گے دوبارہ؟ جو ہوا ابھی، یعنی کہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ نہیں دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، ایک پوری جس طریقے سے پھر کریک ڈاؤن حکومت نے جو اس کی پریمپٹیو ایک کریک ڈاؤن پورا جس طریقے سے بہت ہی وہمانہ بہت غلط کریک ڈاؤن کیا، جنرلی سپورٹر میں بھی تھوڑی سی مایوسی نظر آتی ہے. ہاں تو دیکھیے یہ جو سارے، اس کے بعد آپ کے خیال میں کیا 5 دن، تو اب اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل ڈیسیژنز کون لوگ لے رہے ہیں، کیا وہ اتنے پولیٹیکلی سیوی ہیں، وہ جو سیاسی ڈیسیژنز لی جا رہی ہیں. پنجاب کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک حکومت ہے نہیں ہے کس طریقے، کیا پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی لائن؟ مزید صاحب، تو اگر 6 دن میں جیسے میرے 3 پینلسٹ کہہ رہے ہیں ان کو انتخابات کا اعلان ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، تو سر پھر 6 دن کی الٹیمیٹم کا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو اتنا چارج اپ کیا ہوا تھا عوام کو، اس کا کیا؟ ڈیڈ لائن کا کیا؟ لانگ مارچ نہیں ہوگی پھر دوبارہ؟ مظہر صاحب، عمران خان نے کچھ فیصلے جلد بازی میں کیے، جن میں سے ایک فیصلہ ان 150 اراکین کے استعفوں کا تھا جو انہوں نے فوراً کر لیا، اور اس پہ 2 رائے پائی جاتی تھیں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ کیا. اگر آج ان کے 150 ایم این ایز ہوتے تو ایک تو حکومت اور زیادہ ڈاماڈول ہوتی، کسی بھی وقت گر سکتی تھی، کیونکہ محض باہر احتجاج کر کے یا تو آپ پورے پاکستان کو بلاک کر دیں
یا تو آپ پورے پاکستان میں پہیا جام کر دیں کہ بالکل چل ہی نہیں سکے پاکستان. اس صورت میں تو حکومت دباؤ میں آتی ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. محض لانگ مارچ کر کے دھرنا کر کے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہو پاتا اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے جلد بازی کی اور اب بھی اس فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. یہ نہیں دیکھیے انہوں نے اس گورنمنٹ کو امپورٹڈ کہا ہے. اسی اسمبلی کو امپورٹڈ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس اسمبلی سے ہی عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں. اسی اسمبلی میں ان کے 150 اراکین موجود تھے. یہ جو صورتحال ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر آپ 6 دن بعد پورے پاکستان کو بلاک کر دیں, پورا پاکستان ہل نہ سکے, پہیا جام جس طرح ہم 77 میں دیکھا تھا ویسی صورتحال ہو. ادروائز دیکھیے انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ اب کی وہ 6 دن بعد. پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد. ہفتوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے 20 تاریخ پھر 25 تاریخ کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اور اس دوران انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے. انہیں یہ دیکھنا اور پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ آنے والے ضروری نہیں ہے کہ جلوس میں آئیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ مارچ میں آئیں. اور یہ جو مسلم لیگ نون جشن منا رہی ہے انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جلوس میں نہیں آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے ووٹر نہیں رہے. تو تحریک انصاف کو اپنی پوری تحریک پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں, دیکھیں 2014 میں اسٹیبلشمنٹ پوری طرح پیچھے تھی. اسٹیبلشمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان ساری چیزوں کو, اس لیے وہ دھرنا 126 رہا. یہاں عمران خان خود کہہ رہے تھے, اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ انکنٹرولبل ہوگا, ان مینیجبل ہوگا, اس لیے کہ یہاں ٹارگٹ صرف اسلام آباد نہیں ہے بلکہ پنڈی کو بھی پیغام دینا ہے. تو ایسے میں آپ جا کے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ چیزیں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے کا خدشہ تھا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنی پوری اسٹریٹجی کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. سوال میرے بہت اور بھی ہے لیکن ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. میرے بنیادی سوال کے جواب میں میرے تمام اینالسٹ آپشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے یا ڈیڈ لائن دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے, اس کے ختم ہونے تک انتخابات کا اعلان ان کو نظر نہیں آتا. مختلف وجوہات بیان کی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ. کیا یہ جو ریلیف پیکج جس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس سے عوام کو ریلیف فراہم ہوگا, حقیقی ریلیف فراہم ہوگا, اور کیا حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا اس میں کامیاب ہوگی؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے پینلسٹ کے پاس. آج سلیم صافی صاحب آپ کے پاس بڑی تفصیلات ہوتی ہیں سر. آج ریلیف پیکج میں کیا ایکسپیکٹ کریں ہم, کیا اعلان ہو سکتا ہے, اور کیا وہ جو ریلیف جو حقیقی ریلیف عوام کو ملنا چاہیے, غریب عوام کو ایٹ لیسٹ, وہ مل پائے گا اس کے نتیجے میں؟ نہیں, ایک تو میں اکانومی کا ماہر نہیں ہوں, اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا سیاسی ٹچ دے دیں, وہ جس طرح قاسم سوری صاحب وہ 60,000 ووٹوں والا وہ اسلامی ٹچ دینے کا بات کر رہے تھے, پھر میں زیادہ بات کرنے کے قابل ہو سکوں گا. لیکن دیکھیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی ہے حفیظ شیخ نے, اس کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شوکت ترین وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے خود بڑی فریاد کی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ انہوں نے بڑا غلط ڈیل کیا ہے. اور پھر اس ڈیل کے نتیجے میں یہ لازم تھا کہ اس حساب سے یہ کمٹمنٹ یعنی اس حکومت کی تھی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تھی, تو یہ لازم تھا کہ وہ قیمتیں بڑھاتے, وہ پیٹرول لیوی ختم کرتے, باقی ساری چیزیں کرتے. لیکن آخری مہینوں میں عمران خان صاحب نے وہ پولیٹیکل مقاصد کو پیش نظر رکھ کے وہ یہ ایک سہولت دی عارضی, اور ان کو پتہ تھا کہ آگے جا کے اس کو ہٹانا پڑے گا. اور اب آئی ایم ایف کی طرف سے شرط یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کیا جاتا تو وہ اگلی قسط جاری کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر کسی اور ملک سے بھی ہمیں کوئی مدد نہیں مل سکتی, سب نے اس کی طرف دیکھنا ہے.
تو میرے خیال میں اس وقت سر یہ تو معیشت کی حقیقت، جو لیکن صورتحال ہے، یہ خبریں آ رہی تھی نا، مختلف آپشنز پہ غور ہو رہی تھی کہ جیسے کچھ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے یا کوئی اسٹائپنڈ دے سکتے ہیں جو غریب عوام ہیں ان کو. کیا اس طرح کسی گراؤنڈز پہ کچھ خبریں آپ تک پہنچی ہوں؟ کس طرح سے ریلیف فراہم کریں گے وزیر اعظم؟ نہیں، اس لیے تو دیکھیں یہ تعطل ہوا کہ پہلے حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی صورت بھی یہ کڑوی گولی جو پہلے سے عمران خان صاحب نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی تھی کہ وہ ان کو نہ نگلنی پڑے. اور پھر اس پہ اسحاق ڈار کا ایک اوپینین تھا، اور مفتاح اسماعیل چونکہ ملک کی معیشت کو بھی دیکھ رہے تھے اور وہاں IMF کے ساتھ بھی بات چیت میں مصروف تھے، تو ان کا دوسرا اوپینین تھا. اور پھر باقی حوالوں سے بھی پھر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے. لیکن میرے خیال میں معیشت کو جس حال میں عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ بھٹی صاحب کی رائے جاننا چاہتی ہوں میں اس کے اوپر. دے سکے گی. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. نہیں میڈم شیخ، کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ دکھاوا ہوگا، بہلاوا ہوگا، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہوگی، لفظوں کا گورکھ دھندا ہوگا، غریب ہی پسے گا، عام آدمی ہی مارا جائے گا. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ میرے شہباز شریف صاحب یہ صرف آج جو قوم سے خطاب الحمدللہ فرمائیں گے وہ بھی فرما لیں، شوق پورا کر لیں. مان لیا میڈم شیخ کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے IMF پیکج، مان لیا کہ نہیں نہ اگر جاتے یعنی یہ کڑوا گھونٹ نہ بھرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. یہ IMF کی شرط تھی اور IMF کا معاہدہ یہ بھی مان لیتے ہیں وہ پچھلی حکومت نے کیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ پہلی قسط ہے، ابھی 2-3 قسطیں اور آنی ہیں. 55 روپے سے 100 روپے تک بڑھانا ہے ابھی انہوں نے. اور اچھا لیکن میڈم شیخ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کیوں کرتے ہیں، گندی سیاست، منافقت، جھوٹ. کل عمران خان جب بڑھاتا تھا تو نواز شریف صاحب ایون فیلڈ سے بولتے تھے، شہباز شریف صاحب کہیں سے بولتے تھے، مولانا صاحب کو مہنگائی یاد آ جاتی تھی، بلاول، مریم، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل، PDM والے لٹے گئے، اجڑ گئے، مارے گئے. آج نہیں لٹے گئے، اجڑ گئے. مفتاح اسماعیل صاحب اپوزیشن والے، آپ تو حکومت والے ہیں، کہا کرتے تھے یہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر $1 ارب لے آتے ہیں IMF سے تو یہ کون سی بہادری ہے. آج اب کہاں گئی وہ بہادری اور وہ سارا. ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، ہم غریب آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، امیروں پر ڈالا جائے گا. چلو ٹھیک ہے، اب موٹر سائیکلوں والوں کو مفت ڈالا جائے گا اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو. پیٹرول بم گرا دیا، ڈیزل بم گرا دیا، مہنگائی بم گرا دیا. یہ انہوں نے پٹاخے گرا رہے ہیں، پٹاخے، اور ہلکے ہلکے جس سے گدگدی ہوتی ہے اور بندہ بڑا مسکراتا ہے، واہ 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 30 روپے کے. اچھا، اور پھر اب مجھے یقین ہے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ وہی کنٹینر پر چڑھ کر مہنگائی مارچ کے لیے نکلیں گے، کیونکہ میں نے بھی جیل میں ان کو جوائن کرنا ہے. آج مریم نواز صاحبہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اگر یہ IMF کے پاس یہ ہم نے نہ قیمت بڑھائی. پیچھے نہیں پتا چلا تھا کیونکہ اس وقت عمران خان حکومت میں. بھٹی صاحب ویسے آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے پیروں کے اوپر بڑی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شاید کم از کم معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن بڑی آئیڈیل بات ہے کہ ایسا ممکن ہے. محمل آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں؟ علینا ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا صافی صاحب، میں محمل کو شامل گفتگو کر لوں. محمل، کیا آپ اس کے اوپر رائے رکھتی ہیں؟ کیا جو جس طرح سے ایٹ لیسٹ حکومت کہہ رہی ہے جو بائکس والے ہیں، جو ایک انکم سلاٹ سے نیچے جو طبقہ ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریلیف فراہم کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ تو ایٹ لیسٹ سہارا ہوگا؟ دیکھیے علینا، بات یہ ہے کہ حکومتی ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا کمپریہنسو کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو ہے وہ جو موسٹ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے وہ کوئی پیکج لا رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہی کہ BISP کے جس طرح آپ نے بات کی، بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کو اس کی ڈسٹریبیوشن میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں کیونکہ ان کا ڈیٹا تو موجود ہے حکومت کے پاس، اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ انہوں نے کتنا پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، اس طرح کی اس کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں.
बात है कि एलिना जो पहले भी जो पेट्रोल सब्सिडी थी उसका ज्यादा बेनिफिट तो अमीरों को हो रहा था ना, उनकी बड़ी गाड़ियां हैं और इस तरह की चीज। और शौकत तरीन साहब ने भी ये बात कही है कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब को ये कहा था कि ब्लैंकेट सब्सिडी ना दे और टारगेटेड सब्सिडी दे दे। लेकिन जब पिछली हुकूमत को ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाए जाएंगे, तो उन्होंने अपने भी फाइनेंस मिनिस्टर की इस बात को नहीं माना। आपको याद रखना चाहिए कि जो IMF से वादा किया था वो ये था कि 30 रुपए जो है वो PDL बढ़ाएंगे और 17% जो है वो सेल्स टैक्स में इजाफा करेंगे। इस हिसाब से तो खैर 300 रुपए हो जाना था। तो इस वक्त जो कीमत बढ़ाई है उसमें 0 सेल्स टैक्स है अभी और 0 PDL चार्ज करी है ये वाली हुकूमत। अभी भी सब्सिडी है लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स की प्राइसेस पास ऑन की है और वो भी पूरी नहीं की, क्योंकि आप अगर देखें तो डीजल के ऊपर 80 रुपए की सब्सिडी बन रही थी जिसको 30 रुपए बढ़ाया है तो उसमें भी गुंजाइश है। पेट्रोल पे 45-50 की बन रही थी उसमें भी जाहिर बात है 30 रुपए बढ़ाने के बाद थोड़ी सी गुंजाइश है। तो IMF का इस वक्त जो ये पता चल रहा है सारी बातों से वो ये है कि अगर आपने टैक्सेस भी नहीं बढ़ाने, अगर आपने वो वाले वादे भी नहीं पूरे करने, तो फिर हम ये मानने को तैयार नहीं है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से महंगा तेल खरीदें और सस्ता बेचें और फिर आप हमसे पैसे भी ले रहे हैं। तो ये पिछली हुकूमत के जो फैसले थे उसकी वजह से जो एक मईशत की गैर यकीनी में जिसकी वजह से डाला गया। और इस हुकूमत में भी जब यह हुकूमत आई, क्या इनको नहीं मालूम था कि मईशत किस नहज पे खड़ी है? क्या इनको नहीं मालूम था कि कितनी गैर यकीनी? क्या इनको नहीं मालूम था कि ये अनफंडेड सब्सिडीज है और इसको खत्म करना? ये बड़ा अहम पॉइंट है। मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं। मजहर साहब, एग्जैक्टली यही बात पिछली हुकूमत को तो हम कई दफा कहते हैं अलीना लास्ट टाइम के इन्होंने सियासी दबाव की वजह से वो इन्होंने नहीं बढ़ाए पैसे, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक अनसर्टी इस हद तक बढ़ गई कि अब इनको शायद दोबारा भी बढ़ाने पड़े। तो ये इस नहज पे ये हुकूमत का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाल है कि जो आज की गैर यकीनी की सूरत हाल है और आज की महंगाई और रिलीफ। बिल्कुल, ये हम कई दफा डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन मजहर अब्बास साहब, जब हम ये बात करते हैं पिछली हुकूमत की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हुकूमत जब आई थी तो ये कह के आई थी कि ना सिर्फ मुश्किल फैसले करेंगे बल्कि अवाम को भी कुछ ना कुछ ऐसा हमने होमवर्क किया है, प्लान तैयार किया है कि उसमें एटलीस्ट गरीब तबके को हम कुशन दें, उनको रिलीफ दें कुछ। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा जवाब नहीं में है। उसकी वजह यह है कि आपका इम्पैक्ट जो इन चीजों का इतना आएगा और जितनी मुसलसल महंगाई बढ़ेगी, अभी आप प्राइसेस रखेंगे, अभी आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस और बढ़ाई जाएंगी, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी और इसके असरात जो है वो रोजमर्रा की अशिया पर आएंगे, ट्रैवलिंग पे आएंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे। उसमें आप क्या रिलीफ दे सकते हैं? तो मेरे ख्याल में जो भी रिलीफ देंगे मुझे नहीं लगता कि वो इतना होगा। प्रॉब्लम जिस तरह अभी भट्टी साहब बात कह रहे थे उसमें थोड़ी सी तरमीम के साथ, हर गवर्नमेंट का हर वक्त यही है कि हम अक्रॉस द बोर्ड मईशत के मामले में अक्रॉस द बोर्ड रह के बात नहीं करते। आपको पता था पहले दिन से आपने भी IMF के पास जाना था। इमरान खान साहब को भी 2018 को में पता था कि IMF के पास जाना है। उससे पहले मुस्लिम लीग नून, उससे पहले पीपल्स पार्टी। जब सबको ये पता है कि IMF के पास जाना ही है आपको, तो ये दावे करना कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और IMF और कशकोल तोड़ देंगे, ये क्यों बातें करते हैं? जो चीज आप कर नहीं सकते, जो चीज आपने कभी की नहीं, वो चीज क्यों करेंगे? हमने तो 77 की तहरीक में भी देखा था कि नारा लगा कि जी 70 की सतह पे कीमतें ले आएंगे, आपको पता ही नहीं ला सकते। तो मेरे ख्याल में मईशत को अक्रॉस द बोर्ड होके देखना चाहिए। आप ऑप्टिक्स होते ना, जुनेजो बहुत कमजोर वजीर आजम थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी कैबिनेट को, सिविल सर्वेंट्स को, इवन आर्मी के लोगों को, सबको कहा कि सब 800 सीसी की गाड़ियों में बैठेंगे, ठीक है, और कोई बड़ी गाड़ी, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं इस्तेमाल होंगे। करें आप इस तरह के फैसले, अपने आप को लोगों के साथ अटैच तो करें। और गरीब का मसला नहीं है सिर्फ, सबसे ज्यादा इससे मुतासर मिडिल क्लास होता सर, है। वैसे तो साइकिल पे असेंबली आने की मिसालें दी जाती थी, लेकिन फिर हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फिर मईशत पर ही सियासत होती है। जब हम जाते हैं तो फिर सबसे बड़ा हमारे पास सियासी नारा मईशत होता है। सलीम साफी साहब, अच्छा, सलीम साफी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मेरा भी 2 जुमले। सर, मोटरसाइकिल में डाला जाता है। मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा था कि साफी साहब प्लीज, अगर क्विकली, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। हाँ, एक तो ये है कि देखिए इस वक्त जो दलाइल इनके हैं ना, ये लेक्चर हमें मुसलसल पिछली हुकूमत देती रही कि जी
عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کا یہ ہے اور ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے. دوسرا اس حکومت نے اپنی اقتصادی پالیسیوں کی ناکامی کا اعتراف خود پہلے اسد عمر کو ہٹا کے، پھر حفیظ شیخ کو ہٹا کے، اور آخر میں شوکت ترین بھی شاید اگر کچھ دنوں رہتے تو ان کو بھی ہٹا دیا جاتا. تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ناکام تھی، ورنہ اگر حکومت کی پالیسی کامیاب تھی تو پھر وزرائے خزانہ کو کیوں ہٹا دیا گیا. اچھا، یہ ہم سب کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 سال تک حکومت میں رہنے کے باوجود عمران خان اس اپنے حکومت کی ناکامیوں کے لیے ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال رہے تھے. تو ابھی تو 3.5 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں. میں صرف ایک تجویز یہ دوں گا کہ دیکھیں اس حکومت کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے، اور امیجیٹلی جو ارب پتی کرب پتی ہے، اس وقت اب ظلم یہ ہے کہ جب آپ اس طرح جنرلائز وہ کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں تو وہ غریب اور امیر سب کو کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو امیروں اور لابیوں کو زیادہ بڑی مافیاز کو زیادہ نوازا. یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے اور ایونچولی ہمیں ایف بی آر کو بھی اس سلسلے میں نہیں، یہاں کہیں جو ارب پتی کرب پتی ہے ان سے اسپیشل اس وقت ملک کے لیے لے لیں، کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں. بالکل، ہمشہ کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں جب ٹیکسز کو بھی کلیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، سیلری کلاس ہوتی ہے، اس کے اوپر سارا دباؤ پڑ جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے ایک بریک لینے کی. میرا جو تمام پینل ہے وہ بنیادی سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ان نہیں لگتا کہ اگر حکومت کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کر بھی دیتی ہے تو اس کا عوام کو کوئی ریلیف ہوگا. دیکھتے ہیں آج کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی پھر تبصرہ کریں گے. اجازت دیجیے ہمیں. سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.